نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سابقہ نشست میں آپ احباب کے سامنے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی نشست میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید چند ایک فضائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنت کے شہزادوں کے ساتھ کتنی محبت تھی، کس قدر محبت تھی، کیا کیا نہ لاڈ لڈائے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے ان شہزادوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اہل البیت میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ اور بسا اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، پھر آپ انہیں اپنے پاس بلاتے اور بلا کر پھر آپ ان جنت کے دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، اس طرح کہ جیسے کوئی شخص کسی پھول کو سونگا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو سونگتے، سونگنے کے بعد پھر آپ ان دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ یوں چمٹا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کس قدر محبت اور دل لگی فرمایا کرتے تھے کہ کبھی انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک کندھوں کے اوپر سوار فرما لیتے تھے اور پھر آپ ان کی مبارک ان گدی کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے چہروں کو، ان کے منہوں کو اپنے قریب کرتے اور قریب کر کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان جنت کے شہزادوں کے بوسے لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ دونوں سے بڑا ہی زیادہ پیار ہے۔ اور پھر جب یہ دونوں جنت کے شہزادے کھیل کود میں مصروف ہوتے اور کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیٹ کے اوپر آ کر کے یہ کھیلا کرتے تھے اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کمر کے اوپر چڑھ کر یہ جنت کے شہزادے کھیلا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان معصومانہ اداؤں کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ارشاد فرمائی کہ مالی لا احبہما وہما ریحانتایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے کیوں نہ محبت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور بسا اوقات ان صاحبزادوں کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی کبھار یہ باہر کھیلتے اور یوں ہوتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے بچے کبھی کسی کے گھر میں چلے گئے، کبھی کسی کے گھر میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جو ہی یہ جنت کے شہزادے نظروں سے اوجھل ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جو صحابہ کی جماعت وہاں پر موجود ہوتی، آپ انہیں فرماتے کہ فوراً سے اٹھو جاؤ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بے قرار ہو جایا کرتے تھے کہ جب تک آپ ان دونوں کو دیکھ نہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار رہتے تھے، آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک سفر سے آپ تشریف لا رہے تھے، حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، تو پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہما پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ نے رونا شروع کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفیق قافلہ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ هل احد منکم معه ماء، کیا تم میں سے کسی شخص کے پاس پانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس وقت کسی صحابی کے پاس بھی پانی موجود نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، اپنے مبارک سینے کے ساتھ لگایا اور آپ نے باری باری اپنی مبارک زبان ان کے منہ کے اندر دی، اور جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک زبان کو چوسا، جب تک انہیں سکون اور چین نہ ملا
تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برقرار رہے اور آپ کو بھی سکون اور چین نہ رہا۔ اور اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں کسی کام کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا اور آپ باہر تشریف لائے اور میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے آپ نے اپنی مبارک چادر کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے رکھی ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا، کام سے فراغت کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک کو ہٹایا تو وہاں سے کیا دیکھا کہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جنت کے شہزادوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا رکھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان دونوں کے ساتھ محبت فرمائیں، واحب من یحبہما، ہر اس شخص کے ساتھ آپ محبت فرمائیں کہ جو ان دونوں کے ساتھ محبت اور الفت اور انست والا معاملہ کرتا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یوں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر مبارک پر تشریف فرما تھے اور آپ واعظ فرما رہے تھے کہ یہ جنت کے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے معصوم پاؤں کے ساتھ یوں لڑکھڑاتے ہوئے اور آپ نے اپنے کندھوں، آپ نے اپنے جسموں کے اوپر سفید، اپنے جسموں کے اوپر سرخ رنگ کی آپ نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی جنت کے شہزادوں نے۔ تو جب لڑکھڑاتے اور معصوم پاؤں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ فوراً آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے تشریف لا کر انہیں اپنی گود کے اندر اٹھایا اور اٹھا کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سچ ہی فرمائی ہے۔ کون سی؟ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں، مال اور اولاد دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو اپنی ایک طرف اور دوسرے کو اپنی دوسری جانب بٹھا کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس واعظ کو، اپنے بیان کو آپ نے جاری فرما دیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، آپ اونٹ کی طرح اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں زمین کے اوپر آپ نے رکھا ہوا تھا اور اپنے پاؤں مبارک یوں بھی زمین پر، اور یوں آپ تھوڑا سا نیچے ہو کر کے اپنے دونوں جنت کے شہزادوں کو اپنی کمر کے اوپر سوار کر کے آپ کمرے کے اندر ان دونوں شہزادوں کو یوں چکر لگوا رہے تھے۔ اور چکر لگواتے آپ نے فرمایا کہ نعم الجمل جملکما و نعم العدلان انتما، آپ نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ کتنا ہی اچھا ہے، تمہارا اونٹ کس قدر اچھا ہے اور تم کتنی اچھی گٹریاں ہو۔ گٹری وہ جب وہ پرانے وقتوں میں لوگ ایک کپڑے کے اندر کچھ سامان وغیرہ، کپڑے وغیرہ باندھ کر اور پھر انہیں اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا پر نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ سجدے میں جاتے تو یہ جنت کے شہزادے چھلانگ لگا کر آپ کی مبارک کمر کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ اپنے سجدے سے اٹھتے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں پیچھے کر ان دونوں کو آرام سے اٹھتے اور ان کو اٹھا کر کے اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جب دوبارہ پھر آپ سجدے میں جاتے پھر یہ جنت کے شہزادے چھلانگ لگا کر کود کر آپ کی مبارک کمر کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر ان جنت کے شہزادوں کو ہٹانا چاہتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں دستے مبارک سے اشارہ فرما رہے تھے، آپ فرماتے کہ نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، ان جنت کے شہزادوں کو یہیں پر ہی کھیلنے دو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان جنت کے شہزادوں سے اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنا انس اور اس قدر الفت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے مجھے اور آپ کو یہ ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی دل و جان سے ان حضرات کے ساتھ سچی محبت اور ان کی اتباع کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔